نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب تعالیٰ کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت ساتھ میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے یہ واجب اور لازم ہے، جیسا کہ پچھلے جمعۃ مبارک میں بھی بیان کیا گیا۔ اسی سلسلے کو آج ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھ لیں کہ محبت رسول کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ مومن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں سے بھی محبت رکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، سب سے محبت رکھی جائے، اور اسی طرح اہل بیت اور ازواج مطہرات سے بھی جو ہے وہ محبت رکھے۔ جامع ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر جو ہے اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ سیر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تتخذوهم غرضا بعدی، کہ لوگوں سنو، میرے بعد میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور ان پر اعتراضات کا دروازہ نہ کھولنا۔ میرے بعد انہیں اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بنانا۔ اور آج کے پرفتن دور میں ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا حوالہ لیتے ہیں، یا گوگل سرچ اور یوٹیوب کے تھرو ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ جو اسلام کی بات کر رہا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نقطہ نگاہ کیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ سن کر اپنا ہی ایک جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو بنا لیتے ہیں، اور اسی اپنے پوائنٹ آف ویو پہ پھر جو ہے وہ ہم ایک عالم کے طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر پیش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ گفتگو میں صحابہ کی شان کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے کیٹیگوریکلی کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، میرے صحابہ کی عزت کا خیال رکھنا، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دیں۔ اور یہاں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم گفتگو کرو تو گفتگو کرتے ہوئے بھی میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے بغض رکھا، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور
جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے رب تعالیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تکلیف پہنچائے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی رب تعالیٰ جلد اس کی جو ہے وہ گرفت فرمائے گا. تو یہاں پہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا حضور کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ ادب و تعظیم اور تکریم کا پہلو جو ہے مروج خاطر رکھنا چاہیے، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی جو لڑائیاں ہیں مشاجرات ہیں ان کو موضوع گفتگو نہیں بنانا چاہیے. اسی طرح اہل بیت اطہار کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس لیے اس سے محبت کرو. وہ جو نعمتیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں اس وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو. وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. میں نے صحابہ کا نقل کر دیا، اب یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ صحابہ کو وہ درجہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالت ایمان میں انہوں نے دیکھا وہ درجہ صحابیت پہ فائز ہو گئے، تو انہیں یہ اسٹیٹس ملا، یہ درجہ ملا. اہل بیت اطہار جو ہے یہ صحابہ بھی ہیں، لیکن ایک اور تعلق بھی قائم ہو گیا کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو. عقیدہ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور وہ شخصیات بھی ہیں جنہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کمبلی میں چھپا کر ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور وہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ بھی اہل بیت ہیں. آج موضوع گفتگو کی وجہ سے ہم اہل بیت اور اولاد رسول کی بات کریں گے. اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے. مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، مسند الفردوس میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسول ولقرابتی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اہل بیت تم سے محبت نہ کرے. سو اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلا اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے، اور یہاں آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے وہ شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت سے اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ اگر وہ بندہ خاندان والا ہے، صاحب اولاد ہے، قبیلے والا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اہل بیت ہیں ان کی محبت اس کے گھر والوں سے زیادہ ہونی چاہیے، تب وہ بندہ مومن بنے گا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرماتے ہیں وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِهِ، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سوائل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ امام ہندی مسند علی کے حوالے سے جو ہے وہ کنز العمال میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اسلام ننگا ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، اس کا لباس تقویٰ ہے، اور اس کے بالوں پر ہدایت ہے، اس کی زینت حیا ہے، اور خوف و ورع اس کے ستون ہیں، نیک عمل اس کی جڑ اور اثر ہے، اور میری اور میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، یہ بیس ہے۔ ابن عساکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ موجب الاوس میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مجمع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَيُوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، کہ جو شخص اس حال میں رب تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے روز قیامت وہ ہماری شفاعت کے وسیلے سے جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھ لیں اہل بیت اطہار کی محبت، روز قیامت جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کے وسیلے سے جو محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے وسیلے سے جو ہے وہ ہماری شفاعت ہوگی، اور ہماری شفاعت کے صدقے جو ہے وہ جنت میں جو داخل ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، کہ کسی شخص کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ ہمارے حق کو نہ پہچانے، جب تک اس
اسے ہمارے حق کی معرفت نہ ہو، اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور جس شخص کے پاس 5 چیزیں ہوں، اس کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اور وہ کون سی 5 چیزیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کو نقل کرتے ہیں۔ 5 چیزیں آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا، اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ پہلی چیز نیک بیوی ہے، دوسری چیز آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں نیک اولاد، تیسری آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حسن سلوک کیا ہے، کیسے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ اپنے ملک میں روزگار اس کو میسر۔ اور 5ویں چیز آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت۔ اور کنز العمال میں ایک اور روایت کو نقل کیا گیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مرفوع روایت کو نقل کرتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن کی میں جو ہے وہ شفاعت کرنے والا، انا لہم شفیع یوم القیامہ، روز قیامت میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور وہ کون سے اشخاص ہوں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المکرم ذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا، میری اولاد سے محبت کرنے والا، ان کی تعظیم و تکریم کرنے والا۔ اور دوسری چیز آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو ان کی حاجات کو پورا کرنے والا۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا، جب وہ مجبور ہو کر ان کے پاس آئے تو وہ تگ و دو اور کوشش کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملات کو حل کرے۔ اور آخر میں آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، کہ اہل بیت اطہار سے، میری اولاد سے دل و جان سے محبت کرنے والا ہوں، روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں، دل سے بھی ان کی محبت جو ہے وہ قائم رکھے اور اس کی زبان سے بھی اس محبت کا اظہار ہو۔ وَالْمُحِبُّ لَهُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، دل و جان سے اسے محبت کرنے والا۔ اب انہی اہل بیت اطہار میں آئیے ذرا صرف آج ہم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے محبوبوں سے بھی محبت کی جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازار میں جو ہے وہ تشریف لائے، قینقاع بازار کا نام ہے۔ تو جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے صحن کے قریب پہنچے اور وہاں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر دونوں شہزادوں کو جو ہے وہ ندا دی، حسن و حسین کو بلایا۔ اتنے میں دونوں شہزادے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ جب دوڑتے ہوئے آئے تو آقا علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا۔
حضور اپنے سینے سے لگا اور انہیں بوسہ دیا. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم احبہ، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. وَأُحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، کہ جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا. رب تعالیٰ تو انہیں اپنی محبت عطا فرما جو ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھتا ہے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو بھی بخاری شریف میں نقل کیا گیا. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ، کہ حضرت امام حسن آقا علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہے. اور آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس حسن سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما، تو بھی اس سے محبت فرما. اور حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، دیکھیں حضور کی محبتوں کا مرکز و محور کون ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں سے ایک بازار میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آقا علیہ السلام واپس لوٹے تو میں بھی لوٹا، اور دونوں شہزادے جو ہے ان میں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آقا علیہ السلام نے ندا دی کہ کہاں ہے میرا منم، میرا پیارا، میرا لاڈلا کہاں ہے. جب آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ جو ہے وہ ندا دی تو راوی کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ دوڑتے ہوئے آئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، جیسے ہم بچے کو دیکھیں وہ دور سے دوڑتا ہوا آئے تو ہم محبت سے دونوں ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا. اور امام حسن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نے اپنے سینے سے لگا دیا، سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اے رب تعالی میں اس حسن سے محبت رکھتا ہوں جو اس میرے حسن سے محبت رکھتا ہے، اے رب تعالیٰ تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اسے بھی تو اپنی محبت عطا فرما. آگے روایت کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَعْدَ مَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا قَالَ. جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، میں کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ امام حسن سے محبت رکھتا ہوں. حسن ابن علی سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی پیارا نہیں ہے. یہ عقیدہ کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا، اور اٹھائے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، اے رب تعالیٰ میں حسن سے بھی محبت رکھتا ہوں اور حسین سے بھی محبت رکھتا ہوں. فاحبہما، اور جو دونوں ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھتا ہے رب تعالیٰ تو بھی انہیں اپنا محبوب، تو بھی انہیں اپنی محبت عطا فرما. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، جب آپ نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے رب تعالیٰ تو اسے اپنی محبت عطا۔ اب یہ ساری روایات دیکھیں، یہ کتب حدیث میں نقل کی گئی ہیں، یہ امام حسن کے حوالے سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی طرح آگے روایات آئیں گی جو حضرت امام حسین کے حوالے سے بھی نقل کی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن کی محبت کی ترغیب دے رہے ہیں؟ اپنی اولاد کی، امام حسن کی، امام حسین کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو قینقاع کے بازار کی طرف میرے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے تشریف لے گئے، وہاں کا چکر لگایا۔ جب آپ واپس تشریف لائے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا میرا شہزادہ کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا لاڈلا؟ میرے شہزادے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اتنے میں حضرت امام حسن آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو بہت زیادہ پیار فرمایا، یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے ان کے منہ مبارک میں اپنی زبان کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر! تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امام حسن سے دیکھتی، اپنی زبان مبارک رکھ کے ارشاد فرمایا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر، اور اس سے بھی پیار کر جو اس میرے شہزادے سے پیار کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں، میں رونا شروع کر دیتا ہوں، اور مجھے آقا علیہ السلام کی وہ محبت کا نظارہ سارا آنکھوں کے سامنے پھرنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طرح امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ محبت فرمایا۔ اسی طرح حضرت زہیر بن اقم جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد خطاب فرما رہے ہیں، اور ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے حضرت حسن کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آپ جب خطاب کر رہے تھے کھڑے تھے، اور وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، اور فرما رہے تھے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس میرے لاڈلے بیٹے سے محبت کرے، اور جو یہاں موجود ہے یہ خبر اس غائب تک جو ہے وہ پہنچا دی جائے جو موجود نہیں ہے، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری محبت اس کو حاصل ہو اس کو چاہیے کہ میرے بیٹے اس حسن سے محبت کرے۔ اور اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حق واجب نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی یہ بات جو ہے وہ بیان نہ کرتا۔ اب دیکھیں کہ کس طرح صحابہ کرام جو ہے وہ ان دونوں شہزادوں کی محبت کو آگے جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی محبت کے مظاہر کو آگے بیان کیا کرتے تھے۔ آج فی زمانہ ہمیں صحابہ کرام کے ادب و احترام کے ساتھ اہل بیت اطہار کی محبت کے بھی چرچے کرنے چاہیے، اس کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ جو وہ ہمیں دولت ایمان و ایقان عطا فرمائے۔